نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اہل حدیث بسو کلیان میں ہر ماہ کے آخری ہفتے میں منتھلی پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں کہ کسی وجہ سے مسجد کی لائٹ نہیں ہے، تھوڑی تکلیف ہوں گی، اور تمام خواتین، اسلامی خواتین مائیں بہنوں سے اور یہاں موجود سامعین سے میری گزارش ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس پروگرام کو آج کے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ آج کا جو پروگرام ہے شب برات اور اس کی حقیقت کے عنوان سے شیخ مجیب الرحمن صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد عائشہ بیدر، آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے جو کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارے عقائد میں بہتری آئے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں شیخ محترم یہاں رکھیں گے اسے آپ بغور سماعت فرمائیے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ میں اس موقع پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ مجیب الرحمن صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد عائشہ بیدر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج کے درس کا جو عنوان ہے شب براءت اور اس کی حقیقت، جیسا کہ یہ بھی اعلان ہوا کہ لائٹ بجلی کی تھوڑی خرابی جس کی بنا پر تھوڑی سی تکلیف شاید آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی تاخیر سے جو آغاز ہوا اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کی گوش گزار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ وہ نمونہ اور اسوہ کون لے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اس کو اللہ سے ملنا ہے اور آخرت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور آخرت کا دن ہے۔ وہی آدمی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائے گا، نبی کے طریقے کو اپنائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، اور جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو، وہ آدمی جیسے چاہے زندگی گزار لے گا۔
آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات ضرور ہوتے ہیں. جیسے ابھی پچھلا مہینہ گزرا، کون سا مہینہ تھا وہ؟ ماہ رجب کا مہینہ. ماہ رجب تھا، رجب کا مہینہ تھا. رجب کے مہینے کے اندر ایک رات گزری تھی، بڑی رات. کون سی رات؟ شب معراج. امت مسلمہ کے کئی افراد شب معراج میں جاگے ہوں گے، جاگنے کی رات ہے. امت مسلمہ نے 3 بڑی راتیں، 3 جاگنے کی راتیں بنائی ہے. ایک شب معراج، دوسری شب برات، تیسری شب قدر. اس کے باعث لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں، مسلمان بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جب بھی یہ راتیں آئیں گی ان راتوں کی برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کیا جائے. اور ان راتوں کی ایسی ایسی فضیلتیں، ایسی ایسی برکتیں بیان کر دی گئی ہے کہ اسی لیے انسان چاہتا ہے کہ کیا بھی کرنا یہ رات میں جاگ لینا اور یہ فضیلت کو حاصل کرنا. کیونکہ ایک مرتبہ ریچارج کر لیا تو پھر اگلے سال تک کی بے فکری ہے، اگلے سال تک کا معاملہ ہے، جب تک کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے انسان یہ سوچ کر ہر طرح، ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے ضرور اس رات میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات کو جاگ کر گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی یہ رات، ابھی یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ماہ شعبان ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. کوئی بول سکتے ہیں نمبر کے اعتبار سے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ 8واں مہینہ. ماشاءاللہ. ورنہ ہمیں تو کون سے مہینے یاد ہے؟ جنوری، پہلا فروری، دوسرا مارچ، تیسرا. کئی مسلمانوں کو تو ایسا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے. بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے. بات کو یہ پوچھا جائے گا کہ اسلامی 12واں مہینہ کون سا ہے. تو بہت سارا معاملہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ مہینے بھی یاد نہیں ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ ہر مہینے کا الگ معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رجب کا مہینہ گیا، کون سا مہینہ تھا وہ؟ کنڈوں والا مہینہ تھا. ابھی یہ مہینہ کون سا ہے؟ بڑوں کی عید والا مہینہ ہے. ابھی بڑوں کی عید آئے گی، بعض لوگ بولیں گے بڑوں کی عید شام میں ہے، شادی نہیں کرنا. بڑوں کی عید ہونے کے بعد شادی کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ محرم غم کا مہینہ، سفر کڑوا مہینہ، 13 تیزی، اس کے بعد 12 فات، اس کے بعد 11ویں. سمجھ رہے آپ؟ اس طرح سے مہینے یاد ہے. مہینوں کے نام کیا ہے وہ بھی یاد نہیں. گنتی کے اعتبار سے کون سا کس نمبر کا مہینہ ہے وہ بھی پتہ نہیں. تو اسی طرح سے ماہ شعبان یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں کے روزے رکھتے. اسی طرح ہر ماہ ایام بیض کے روزے رکھتے اور تاکیداً کہتے کہ تم ایام بیض کے روزے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل روزوں کا اہتمام کرتے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ کون سے مہینے کے تھے؟ ماہ شعبان کے. بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے شعبان کے روزے نہیں رکھتے تھے، باقی پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ تم شعبان کے مہینوں میں اگر روزے رکھنا چاہے تو کب تک رکھو گے؟ 15 تک. 15 کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کر دیا ہے. وجہ کیا؟ شاید اگر روزے رکھتے رہیں ممکن ہے کہ رمضان کے لیے کمزوری آ جائے، جو کہ فرض روزے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے روزے جو فرض کیے ہیں، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ تم کیا کرو، شعبان کے اگر روزے رکھنا چاہے تو کب تک رکھو؟ 15 تک، اس کے بعد مت رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ استقبال رمضان کے لیے شعبان کے 1 یا 2 دن کے روزے رکھو، یعنی 28 29 کا روزہ یا 29 30 کا روزہ
کہ اس گمان میں کہ چلو رمضان شروع ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، ورنہ مکمل اگر پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان کا، جس کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں. تو بہرحال شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ صرف روزے رکھنے کا ہے، اور وہ بھی امت کے لیے 15 تک. آپ پورے مہینے کے چند روزے چھوڑ کر رکھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس مہینے میں اور کوئی عبادت، اس مہینے کی کسی تاریخ کی اور کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن 15 شعبان، جس میں کون سی رات ہے؟ شب برات. ہم دیکھتے ہیں شب کس کو بولتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے شب، رات. برات یہ عربی لفظ ہے، فارسی اور عربی مل کر شب برات بن گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو چیز کی فضیلت اللہ کے فرمان سے یا نبی کے فرمان سے ثابت ہے، وہاں اردو کا دخل نہیں ہے، وہاں عربی ہے. جیسے احادیث کے اندر اگر دیکھیں گے لیلۃ القدر، قدر والی رات، لیکن اردو میں جب ترجمہ کیا گیا تو اس کو کیا بولا گیا؟ شب قدر، یہاں اردو کے ترجمے کے اندر. لیکن احادیث کے اندر یہ 15 شعبان، کہ اس 15 شعبان کو شب برات ہے یا لیلۃ البراء ہے، برات والی رات ہے، کسی بھی حدیث کے اندر لیلۃ البراء کا ذکر نہیں ہے. شب برات لیلۃ البراء بول کر نہیں آیا ہے. احادیث کے اندر جو لفظ آیا ہے لیلۃ من نصف شعبان، کون سی رات؟ شعبان کی نصف، یعنی آدھے شعبان کی رات، جس کو ہم 15ویں شعبان بولا جا سکتا ہے. 15ویں شعبان کی رات، نصف شعبان، آدھے شعبان کی رات. لیکن کہیں وہ لفظ نہیں ہے کہ شب برات 15 شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر ہیں. تو یہ 15 شعبان کو جاگنے سے پہلے دن میں کیا کیا جاتا ہے؟ بڑوں کی عید. بڑوں کی عید میں بھی اہتمام ہوتا ہے. ہر جگہ کا الگ الگ ہو سکتا ہے ماحول. میتھی کی بھاجی میں گوشت ہے کیا نہیں؟ خاص اہتمام ہو، فاتحہ رات میں دلانا ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو روحیں گھر کو آتی ہے، قبرستان سے مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہے. پھر اس کے بعد جب سب کچھ اچھا ہے، آ کر کھا کر، جو بھی ان کی عادت تھی، جو زندگی میں بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اگر وہ وہاں پر رکھا جائے فاتحہ کے ڈشوں میں تو اور زیادہ خوش ہو کر جو بھی اپنا حصہ ہے کھا کر چلے جاتے ہیں، ورنہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر عید نہیں کریں گے، پکوان نہیں کریں گے، آ کے گھر کو دیکھتے ہیں مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح کی بدعقیدگی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. کیا شرعی عقیدے میں کتاب و سنت، قرآن و حدیث سے کہیں پر مردوں کا واپس آنا یا میت کی روح کا واپس آنا ثابت ہے؟ قرآن کی کسی دلیل سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے؟ کہیں ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو موت دے دی اور وہ سال میں ایک مرتبہ واپس لوٹ کر بھی آ رہا ہے؟ کسی انسان کو اللہ نے موت دے دی، سال میں ایک مرتبہ پھر دیکھنے آ رہے ہیں کہ میں جانے کے بعد کیسے گھر والے اچھے ہیں کیا نہیں ہے، بچے کیسا جی رہے میرے، بیوی کیسی ہے میری، یہ پرسان حال کے لیے آ رہا. اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت معاملہ ہے جو بنا لیا گیا ہے کہ روحیں گھروں کو واپس آتی ہے. ورنہ اگر آپ موت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر پڑھیں گے کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، ملک الموت آ کر اس کی روح کو لے لیتے ہیں، نیک ہے، اچھا ہے، علیین میں اس کی روح کو پہنچاتے ہیں.
गुनहगार है, काफिर और मुशरिक है, सिज्जिलीन में उसकी रूह को पहुंचाया जाता है। फिर जब उस डेथ बॉडी को, उस मैयत को गुस्ल और कफन देकर कब्र के हवाले कर दिया जाता है, मनो मिट्टी के नीचे दफनाया जाता है, तो दफना कर लोग जैसे ही दूर हो जाते हैं, दो फरिश्ते उस मैयत के पास आते हैं, उसको उठाकर बिठाते हैं, फिर उसे 3 सवालात करते हैं, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। अगर वो सही से जवाब देता है तो उसके बाद उसकी कब्र को ताहत निगाह कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की उसके कब्र में खोल दी जाती है और कहा जाता है नेम का नौमतिल उरूस, अब तू आराम और सुकून के साथ सो जा, जैसे कि एक दुल्हन सो जाती है। और अगर वो गुनहगार होता है, काफिर और मुशरिक होता है, सही जवाब नहीं देता, उन 3 सवालात के जवाबात को सही नहीं देता, तो उसके बाद वो कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उंगलियां एक दूसरे में डालकर कि जब कब्र दबाती है उसको, तो जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गए हैं, उस मैयत के ये जो फसलियां हैं एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे और एक अजाब देने वाला फरिश्ता उसके ऊपर मुतय्यन किया जाएगा। एक हथौड़ा मारेगा मैयत पर, 70 गज जमीन के अंदर वो मैयत धंसेगी और जहन्नम की खिड़की उसके अंदर खोल दी जाएगी और क़यामत तक यही अज़ाब कब्र उसको होता रहेगा। तो अब छुट्टी कैसे मिलेगी उसको ये अज़ाब से कि वो बड़ों की ईद के टाइम में, मुर्दों की ईद के टाइम में घर आए, या वो सुकून से सोया हुआ है, जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो वो ये कहेगा कि हमें किसने जगाया है, तो वो कहां से आएगा? अच्छा, कोई आज तक देखा कि हमारे बड़े घर को आए थे, दादा घर को आए थे या दादी घर को आए थे, किसी से मुलाकात हुई, कोई बोल सकता है? बोलने वाले बहुत मिल जाते कभी कभी, अरे मैं देखा था, बयान नहीं कर सकता कहते, मगर आए थे, मगर मैं बता नहीं सकता कैसे थे। क्यों नहीं बता सकता? देखा नहीं तो बताएंगा कैसा? बोलने क्या है, देखे तो बोलता था। लेकिन ये जो मामला है बड़ों की ईद, मुर्दों की ईद, साल में एक मरतबा किसी की बरसी के नाम पर जो मामला होता है, तरह तरह के पकवान, उसके बाद फातिहा खानी, उसके बाद बोला जाता है तमाम बच्चों को आ जाओ, अब्बा के नाम का ऊद, दादा के नाम का ऊद, फातिहा दिलाओ, दुरूद भेजो, तमाम बच्चों को जमा करके बताओ औकात, ये तो बड़ों की ईद है क्या नहीं है? बड़ों की ईद, मुर्दों की ईद बाज़ाब्ता बोला जाता है। कभी कभी शादी की तारीख ठहराना हो तो बोलते हैं नहीं, बड़ों की ईद के बाद करेंगे, बड़ों की शाम में है, बड़ों की शाम में रखो, नहीं करना अच्छा नहीं दिखता। इस तरह के बाद लोगों की बातें रहेंगे। लेकिन ये ईद आई कहां से इस्लाम में, शरीयत में आई कहां से, जब अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया, किताब और सुन्नत के अंदर इसका कोई वजूद नहीं, किताब और सुन्नत के अंदर इसका कोई सबूत नहीं, तो फिर यह ईद आई कैसे उम्मत मुस्लिमा के अंदर? एक तो इस रात की फजीलत में कोई ज़ईफ हदीस, बात तो मौजू है, मनगढ़ंत हदीस है, बात ज़ईफ दर्जे की हदीस है, लेकिन बतौर फजीलत उन हदीस को बयान किया जाता है। उन फदाइल की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा ये चाहती है कि इस रात में जाग कर इस रात की फजीलतों को हासिल करे। रहा मामला किसी भी किताब में जाकर देखो, किसी भी मसलक की किताब में जाकर देखो, किसी भी जमात की किताबों में जाकर देखो, ये मुर्दों की ईद का मसला तो कहीं भी नहीं मिलता। शाबान की रात, शबे बारात, ये अलग मामला है, लेकिन उससे पहले जो बड़ों की ईद का मामला है, इस ईद का किसी भी तरह की कोई दलील नहीं मिलती। फिर क्या होगा? ये आखिर ये हो सकता है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से हमें मिली हो, क्योंकि अगर मरने के बाद के कुछ चीज़ों में हम नॉन मुस्लिम में जाकर देखेंगे तो नामा बदल बदल कर काम वही होता है जो हमारे पास होता। समझ रहे आप? हमारे पास जैसे मैयत के पास जाते, खबर के पास खुल के ढेलो जो बोले तो सब क्या तो करता, उसके बाद डाल देता है, टोकरी रहती है, किसको पढ़ने आता, किसको पढ़ने नहीं आता, लेकिन हर एक को देखेंगे आप, उन्हें चुबित पकड़ता, थोड़ी देर फिर डाल देता, हाँ चलो खुल का ढेला दिया मिट्टी। बहुत लोग बोलते कफन मैला करो, कफन मैला करो। अरे मैला नहीं करे तो भी मैला होने वाला छे, वो क्या होना है वो तो होकर रहेगा।
یہی چیز اگر آپ دیکھیں گے نان مسلم میں جا کر وہاں پر بھی ملے گا، ہر ایک ایک مٹھی لے کر ٹھہرتا ہے، اس کے بعد کوئی پنڈت پجاری کچھ پڑھتا ہے یا یہ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، بول کر ہی ڈالنا ہے وہاں پر بھی، بس وہاں کچھ بولنا ہے، ہمارے پاس کچھ اور بولا جاتا ہے۔ ان کے بعد بھی ہوتی ہے زیارت، ان کے بعد بھی ہوتا ہے 10واں 20واں 40واں، ان کے بعد بھی ہوتی ہے یہ برسیاں، بس نام الگ ہے، ورنہ کام تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، برسی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ بڑوں کی عید کر لی جائے، ارے کسی کی موت ہوئی ہے، غم کا دن آ رہا ہے، غم کا معاملہ ہے، اس دن ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں، حلوے بنا رہے ہیں، میٹھے بنا رہے ہیں، سوجی کدے، اور کبھی کبھی بولتے ہیں اس دن جو سوجی بنتی نا بعد میں بنو مزہ نہیں آتا کہتے۔ بہت سارے لوگوں کو پوچھو محرم کے روٹوں میں جو مزہ ہے تم کبھی بھی بنا لو، وہ چونگوں میں جو مزہ ہے بعد میں کبھی بھی بنا لو، کیسا بھی بنو شربت مست بنتا کہتے، بعد میں شربت نہیں بنتا ایسا۔ یعنی کہ جس کو جہاں سے جوڑا گیا کھانے والا پینے والا بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہی چچا ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یہی نہیں چھوڑا ہے، ہم انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری ہے، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ہم جس دور کی امتی ہے، جس نبی کی امتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شریعت کے ہم مکلف ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو دین ہم فالو کر رہے ہیں، جس دین پر ہمارا عمل ہے وہ کامل و مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آخری آیت، اب آپ بولیں گے آخری آیت قرآن میں پڑھا تو قل اعوذ برب الناس ہے، نزول کے اعتبار سے آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیات کا جو نزول ہوا ہے قرآن کی آیتوں کا ترتیب آگے پیچھے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آیتوں کو جو اتارا ہے جب جیسا مسئلہ پیش آیا اس طرح سے اتارا، لیکن یہ قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن کا جو فہرست کا معاملہ ہے، اور جس ترتیب سے قرآن آج مرتب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، لیکن اسی ترتیب سے اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا، ترتیب الگ الگ رہی اترنے کی، جمع ترتیب کے ساتھ کیا گیا۔ تو اترنے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ کامل دین ہے، وہ مکمل دین ہے، نہ آج اس دین میں کسی کمی کی ضرورت ہے نہ زیادتی کی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ دین اسلام جو قرآن و حدیث سے ہے وہ نامکمل ہے تو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کو ناکافی سمجھتا ہے کہ سارے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ بھی اپنے ایمان پر دوبارہ نظر کر لے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جو دین کامل ہے مکمل ہے، بھرا ہوا گلاس اور کچھ ڈالا جا سکتا؟ ڈالے تو کیا ہوتا؟ ایک خطرہ ڈالتے کہ ایک خطرہ باہر نکل جاتا۔ مکمل ہونے کے بعد کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی، تو دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی چیز کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نکالے تو مکمل بولتے کیا؟ فل گلاس تھا تھوڑا نکال کے باہر پھینک دیے، فل بول سکتے اس کو؟ کوئی بھی دیکھے والا بولے گا ذرا کم ہے، لیکن ہمیں جو دین ملا، ہمیں جو شریعت ملی وہ کامل و مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے مان لیا جائے گا؟ امت مسلمہ نے مان لیا ہے، تبھی تو اتنے سارے پرابلمس ہیں، اتنے سارے اختلافات ہیں۔ اگر دین کے نام پر امت مسلمہ قرآن و حدیث کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتی تو نہ ہمارے معاشرے میں بدعات ہوتے، نہ ہمارے معاشرے میں خرافات ہوتے، نہ ہمارے معاشرے میں رسومات ہوتے، نہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف ہوتا، نہ امت مسلمہ کے اندر جماعتیں ہوتی، نہ امت مسلمہ گروہوں کے اندر بٹی بھی ہوتی۔ انہوں نے کتاب و سنت قرآن و حدیث کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی دین کے نام پر قبول کر لیا ہے، تبھی جا کر یہ اختلافات ہیں، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر جب اختلاف نہیں ہے تو ہم میں کیسے اختلاف رہے گا؟ تو اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو امت تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حکم کو بھی چھپایا نہیں ہے، چھپا کر اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ تمام چیزوں کو امت کے لیے، امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر شب برات بھی جاگنے کی رات ہوتی، جیسے اگر آپ پڑھیں گے تو مختلف علماء کے بہت سارے تفسیریں، یا بھی جیسا جیسا مہینہ آئے گا کچھ چیزیں آئیں گی، لیکن کچھ چیزیں جو حقیقت پسند ہے وہ بھی واضح طور پر آئے گی کہ یہ شب برات، اس کا اسلام سے تعلق کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا شب مانے رات، برات کیا مانے ہے برات کا؟ سورہ توبہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کا آغاز ہے کس سے ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم۔ اللہ بیدارگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نبی بیدارگی کا اظہار کرتے ہیں کس سے؟ ان لوگوں سے جن مشرکین سے تم نے عہد کیا ہے۔ بری ہے اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے۔ برات کے معنی آتے ہیں بیداری کے، برات کے معنی آتے ہیں قطع تعلق کے، برات کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کے، برات کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے دوری کے۔ اب نہیں تو سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھ لیں، برات کے کیا معنی ہیں آپ کو پتا چل جائے گا۔ بہرحال یہ تمام معنی برات کے آتے ہیں۔ تو شب برات بیدارگی کی رات، کس سے بیدارگی؟ نجات کی رات۔ اب نجات بولتے کہ پوچھوں گا نجات بولے تو کس سے نجات؟ بولے کہ جہنم سے نجات ملتی اس رات میں، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے اس رات میں۔ برات کے نجات، ارے بھائی اس سے نجات پا گیا، بولے تو آدمی کس سے نجات پانا چاہتا؟ کوئی انسان برا ہے، تکلیف دے رہا، چلے گیا تو ارے بھائی ملی، اب معاشرے کو نجات ملی، انہیں گیا اب دنیا میں ذرا سکون نہیں گا۔ ابھی یہ حکومت بدل گئی تو کیا بولیں گے لوگ؟ نجات ملی بھائی، ایک چھٹکارا ملا۔ برات ہے یہ۔ تو شب برات نجات کی رات، بیدارگی کی رات، سمجھ رہے؟ اب قطع تعلق کی رات۔ تو امت مسلمہ کس سے برات، کس سے بیدارگی کر رہے ہیں؟ مسلمان اس رات میں جا کر کس چیز سے بیدارگی کر رہے ہیں؟ قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں، یہ رات کا ذکر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس رات کا ذکر نہیں، تو پھر یہ رات آئی کہاں سے؟ اگر غور کریں گے، بعد نے تحقیقات پیش کی، یہ رات آئی ہے کہاں سے آئی ہے پتہ؟ شیعہ کی جانب سے آئی ہے۔ ان کے جو امام غائب ہے، ان کے جو امام غائب ہے، ان کی پیدائش ہوئی کس کو؟ 15 شعبان کو۔ 15 شعبان کو جب ان کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے۔ ہمارے پاس بھی معاملہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہم نہیں مانتے مگر پھر بھی مان لیتے ہیں۔ ہمارے کتنے امام ہیں؟ کتنے؟ ہمارے امام 4، جو بھی ہے، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ شیعہ کے امام کتنے ہیں؟ 12۔ ہمارے 4 ہی ہیں۔ 4 بولنے کو ہے۔ امام حسن امام حسین کو نہیں مانتے؟ مانتے کیا نہیں مانتے؟ غور کرو میرے دوستو تھوڑا سا، بس جو یاد ہے آپ کو صرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، تاکہ حقیقت کو سمجھ سکے ہم کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے تدبر غور کیا کیا نہیں کیا؟ وہ تدبر و غور کروانا چاہ رہا ہوں میں کہ تھوڑا سا غور کرو۔ یہاں ہماری لڑائی اکثر ہوتی 4 ہی ماننا، جبکہ 4 ماننے والے بھی 4 پہ نہیں ہیں، وہاں پر بھی کس کو مانے نہ مانے، شیعہ کے جو 12 اماموں میں سے 2 امام کو تو برابر مانتے ہیں۔ کون سے کون سے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اور بھی مانتے ہیں، یہی نہیں ہے۔ اور ایک امام ہے کون؟ ابھی رجب میں جن کے نام کے کنڈے کا ہے، کون سے امام ہے وہ؟ امام جعفر صادق ہے کہ نہیں؟ یہ امام جعفر صادق جن کے کنڈے کون کرتے ہیں؟ تقریباً سنی مسلمان کرتے ہیں شیعہ کے مقابلے میں، لیکن وہ امام جعفر صادق ہے کس کے امام؟ سنیوں کے ہیں؟ نہیں ہے۔ سنیوں کا معاملہ تو ہمارے تو 4 بولتے ہیں۔ 4 خالی بولنے والے بول رہے ہیں، ہم تو بہت مان لے رہے تو ہے۔ بہرحال امام جعفر صادق
تو اسی طرح سے ایک ہے امام غائب، 12 کے بعد ایک امام غائب ہو گئے، اب کب آئیں گے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت آئیں گے۔ تو وہ امام کب پیدا ہوئے تھے؟ 15 شعبان کو۔ اس کے بعد اہل شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اس دن، اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے اللہ سے دعائیں کر کے، بہت ساری ان کی کتابیں پڑھیں گے، لمبی چوڑی دعائیں ہیں، ان لمبی چوڑی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، دعا کا آخری جملہ، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ ظالم کون ہے؟ ان کی نگاہ میں ظالم کون ہے؟ جو بھی امام غائب کو امام نہیں مانا وہ ظالم ہے، اور اس رات وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں پر تیری لعنت برسے، اور اس کے بعد اپنے آپ کی برات، نفرت اور بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہمارے اماموں کو نہیں مانتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے شب برات۔ بڑا غور کریں گے تو فارسی کہاں چلتی ہے؟ پہلے کہاں چلتی؟ ابھی بھی کہاں چلتی؟ ایران میں چلتی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ایران میں پہلے کئی کی حکومت تھی؟ مجوسیوں کی حکومت تھی، جو آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا، پھیلتا ہی جا رہا تھا، سب سے زیادہ پھیلا ہے اسلام تو کس کے دور خلافت میں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان یہود و نصارہ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑے تھے۔ مدینے سے جلا وطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیے گئے، خیبر میں بسے اللہ کی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہاں سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد ان کی جلا وطنی شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کوفہ میں جا کر بسے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، پھر آہستہ آہستہ الگ الگ جگہوں پر ہی اپنا مرکز بنائے۔ اسلام کے سخت ترین دشمن کون تھے؟ کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بچنے کا ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا، بظاہر اسلام کو قبول کرو اور باطن میں اسی اپنی یہودیت و نصرانیت کو چھپا کر، نفاق کا پردہ پہن کر امت مسلمہ کو گمراہ کرو۔ یہی وجہ تھی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والا ابو لولو کون تھا؟ یہ ایک مجوسی غلام تھا، ایک آگ پرست غلام تھا، جس نے ایسا خنجر سے وار کیا کہ چند دنوں کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسی حملے کی بنا پر شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہی سے چلتی ہوئی یہ چیزیں جس کو ہم آج آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ڈیپ میں جا کر کبھی مطالعہ گہرائی سے نہیں کیا، حقیقت کو کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کس طرح سے۔ آپ دیکھیں گے آگے چلتے چلتے، اگر اب خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد پھر خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو عباسیہ کے بعد جو تبدیلی آئی، اور ہم جو سوچتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو 800 سالہ حکومت اکثر بولتے ہیں مسلمانوں کی رہی، نہیں، حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہ حکومت کس کی تھی؟ شیعت کی حکومت تھی۔ اگر غور کیا جائے تو پروان چڑھا حکومتی لیول پر اس عقیدے کا، اور یہ سنیوں کو بھولے بھالے طریقے میں ایک ایک عبادت میں انہیں لگا دیا، اور یہ مزے میں خوش رہے ایک ایک کام کرتے ہوئے۔ یہ شب برات آج دیکھیں گے آپ، خیر ہمارے شہروں میں تو کم ہوتا ہے، لیکن بعض بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں گے پورے قبرستان کی صفائی ہوگی، اس مہینے کے آتے ہی پورا قبرستان صاف، جگہ جگہ پر لائٹنگیں لگیں گے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے ٹیفن بنے ہوں گے، کیا مرد کیا عورت، پارک بن جائے گا قبرستان 15ویں شعبان کو، پارک کی طرح جا کر وہاں پر خبروں کے پاس بیٹھ کر، ہو سکا تو خبر کے کٹے پہ بیٹھ کر ٹیفن کھلیں گے اور مزے سے، کیا کچھ نہیں ہوگا جب مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر رہیں گے، کیا کیا معاملات نہیں ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا تو کس کے نام پر ہوگا؟ دین کے نام پر ہوگا۔ جو کبھی اپنے باپ کے خبر کو نہیں گئی تھی عورت، جو کبھی اپنی ماں کے خبر کو نہیں گئی تھی، آج یہاں گئے تو پکڑ کو مارتا پورا گاؤں، لیکن شہر میں سب چلتا ہے۔ اور خاص کر ان قبرستانوں کو جاؤ جہاں شیعہ کے قبرستان ہے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کس کی عید ہے یہ آخر۔
غور کر کے دیکھو آپ ان قبرستانوں کو، جہاں ان کے قبرستان ہیں وہاں جا کر دیکھو، اور 15ویں شعبان پر غور کرو کہ اس 15ویں شعبان کے اندر مردوں کی عید کا معاملہ یا قبرستان کی زیارت کا معاملہ کون زیادہ کرتے ہیں؟ اور آپ غور کریں گے یہ 15ویں شعبان کی فضیلتوں میں جو احادیث ہے سب سے زیادہ کس سے ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جھوٹ کر کر علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، سند میں علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا گیا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے یہ مردوں کی عید کا تو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اب رہی بات شب برات، شب برات نامی کوئی چیز بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی رات سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر کچھ احادیث موجود ہے، بہقی شعب الایمان کے اندر کچھ احادیث موجود ہے، لیکن تمام کی تمام احادیث اگر ان کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ جیسے ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پائی، فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلی، ڈھونڈنے کے لیے نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع غرقد، جو بقیع قبرستان ہے مدینہ کا، اس قبرستان کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کہ تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے فظننت انک اتیت بعد نسائک، اللہ کے نبی مجھ کا یہ گمان نہیں تھا میرا کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی، لیکن میں نے یہ گمان کیا شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر بنی غنم بنی کلب، رواہ الترمذی فی سننی، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ عائشہ 15ویں شعبان کو اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 15ویں شعبان کو اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور قبیلے بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ملے گی، سنن ترمذی کے اندر بھی ملے گی۔ امام ابن ماجہ بھی اس حدیث کو لا کو ضعیف قرار دیتے ہیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ بھی اس حدیث کو لا کر ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لہذا اس رات میں جاگو بول کر بھی حکم نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرو بول کر بھی حکم نہیں ہے۔ اس ضعیف حدیث میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہے کہ رات میں اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور قبیلے بنو بکر کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب اس حدیث میں یہ رات بھر جاگنا، مسجد کو سجانا، دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے معاملات کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اور احادیث کے اندر ہے۔ علی بن ابی طالب سنن ابن ماجہ کے اندر کی حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم اس رات کا قیام کرو۔ قیام بولو تو کیا کرنا تھا؟ قیام اللیل کس کو بولتے ہیں؟ رات بھر عبادت کرنے کو۔ تراویح کی نماز کو بھی قیام اللیل بولا جاتا نا۔ تو جب یہ حکم ہے کہ اس رات کو کھڑے رہو، قیام اللیل کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیا قیام اللیل ہوتا؟ عشاء کی نماز لیٹ ہوتی، عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ عبادت میں ہیں،
جس کو جو کرنا ہے وہ اپنے اپنے کام میں، کیا بولے تو جگنا ہے نا، جگنے کی رات ہے، کیسا بھی کرنا جگنا ہے. تو رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو. کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے غروب شمس سے. سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. مگر ہماری نماز تو 10:30 بجے ہوتی، کیسا کرنا؟ 10 بجے 10:30 بجے یہی ٹائم ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ جلدی ہوئی تو 9 ساڑھے 9 بجے. لیکن اس حدیث کے اندر ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ آسمان دنیا پر اتر جاتا. پھر اس کے بعد کہتا کوئی ہے جو مغفرت کا طلبگار، فاغفر لہ، میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دے دوں. ہے کوئی بیمار، کسی مصیبت میں مبتلا، کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا، فوافی، میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا. کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے. اٹھائیں سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ملا کر ضعیف قرار دیا ہے. جب یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. بعد حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، کس رات؟ شعبان کی 15ویں رات. تو فضیلت کیا ہے پتہ؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دے گا، جہنم سے نجات. بعض جگہ ہے کہ جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا 100 فرشتے آئیں گے اس کے پاس. کس کے پاس؟ جو کل تک خالی ڈلتے رہتا تھا، آج شب برات ہے بول کے مسجد میں آ گیا. اب اس کو معلوم ہوا 100 مرتبہ قل، کیا بھی نہیں ملتا میرے کو تو قل کا سورہ آتا. اب 1000 بار پڑھ لیتے بیٹھا. اب 100 فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آنے، صاحب بہت بھاری کام کرے تو تم کبھی کچھ نہیں کیے تھے. 100 فرشتے ملاقات کے لیے آ جائیں گے، بشارت دیں گے، بشارت دینے کے لیے آئیں گے، خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. بعد حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ سورہ فاتحہ، 30 مرتبہ سورہ اخلاص. کتنے رکعت؟ 12 رکعت نماز پڑھ لے. تو فضیلت کیا ہے پتہ؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے اللہ اس کو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دے گا کہ ذرا جنت میں مقام کہاں ہے. مرنے کے بعد تو جنت میں کہاں رہیں گا؟ حتی یرا مقعدہ فی الجنہ. یہ عبادت کر لے گا تو جنت میں اپنا مقام دیکھے بغیر مرے گا ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش کرنے کا حق دے دیا جائے گا. ایسے 10 لوگ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 10 لوگ جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، ایسے 10 لوگوں کو سفارش کرنے کا حق دے دیا جائے گا جب یہ نماز پڑھ لیں گا شعبان کی 15ویں رات کو. پھر کیا ہوگا پتا؟ اور ایک شاکنگ نیوز. کیا ہے وہ؟ شعبان کی دوسرے دن صبح ہوئی، اگلے شعبان تک کوئی گناہ کرے تو لکھا چلے جائیں گا نام اعمال. کیا کرا تو کچھ بھی نہیں. کرامن کاتبین جو ہے نا، اللہ اڑا لیں گا. بولے اب تمہارا کام 1 سال کے لیے بند ہے، کیونکہ یہ پڑھ لیا ہے شب برات میں شعبان کی رات. اب لہٰذا 1 سال تک چھٹی ہے تمہاری، تم کو کچھ لکھنا ہی نہیں ہے اس بندے کا. کیا بھی گناہ کر انجان ہے. نوجوانوں کو پتا چلا تو کالجوں کے پاس لائن لگیں گے دوسرے دن. بولے اب کتوں کو بھی پڑھو، کیا فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگلے سال تک ٹینشن نہیں ہے. پھر اگلے سال نیا ریچارج، 1 ایئر کا پلان.
आना शाबान में प्लान रिचार्ज करके चले जाना है, लाइफ मजे की गुजार लो, कोई टेंशन नहीं। शोबुल ईमान में मौजू मनगढ़ंत हदीस करार दिया, झूठी हदीस करार दिया गया इस हदीस को। लेकिन ऐसे हदीस का हवाला लेकर, ऐसे हदीस को दलील बनाकर नबी के नाम पर जो झूठ बांधा गया, पता है मुहद्दिसीन ने वादा किया, मुहद्दिसीन ने बताया यह नबी के नाम पर झूठ है, यह नबी के नाम पर इफ्तरा है, यह नबी के नाम पर किज़्ब है। लेकिन उसके बावजूद ये अहादीस को पढ़ पढ़ कर लोगों को बयान कर दे कि देखो तुम शबे बारात में जागो, शाबान की रात ऐसी ऐसी इबादतें करो, शाबान की रात ऐसी ऐसी इबादतें करो, लिहाजा तुम्हें ऐसी ऐसी फजीलतें हासिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांध ले, चाहिए कि वो अपना ठिकाना कहाँ बना ले? जहन्नम बना ले। जब झूठ है पता चला, उसके बावजूद भी इंसान वही अमल करता रहे जो कि मनगढ़ंत मौजू हदीस से साबित है, वो अपना ठिकाना जन्नत नहीं कहाँ देखेगा? जहन्नम में देखेगा। इसी तरह मेरे दोस्तों एक और हदीस, जिसने 14 रकात नमाज पढ़ी, 14 रकात नमाजों में जो भी उसको याद है वो सूरतें पढ़ी, अल्लाह कितने पता है? 20 साल मकबूल हज का अजर अता करेगा और 20 साल मकबूल उम्रे का सवाब अता करेगा। और बाद हदीस में है 60 साल गुजरे सो 60 साल आने के, 60 साल गुजरे सो 60 साल आने के, टोटल कितने हुए? 120 साल। इन्हें बोलेगा कि एक रात गुजार लिया तो बस मैं का 120 जीने गई हूं, जो गुजरा वो तो माफ, अगले 60 के फिर माफ। नमाज नक्को, रोजा नक्को, कुछ भी नक्को, समझ रहे हैं आप? बस शाबान के अंदर आया, 14 रकात नमाज पढ़ लिया, खत्म हो गया काम मेरा। 60 साल जो गए वो भी, 60 साल जो आने वाले वो भी, सारे गुनाह माफ बख्श दिए गए। अब ऐसी फजीलतें होने के बाद आदमी खामोश रहेगा क्या? बोला एक रात का इतना बड़ा फायदा, एक रात के इतने बड़े बड़े अजर, जो रात है ही नहीं, जिस रात का सबूत है ना, वजूद है, जबरदस्ती साबित करने की कोशिश है। जरूरत क्या है जबरदस्ती साबित करने की? दीन मुकम्मल है ना। देखना है अल्लाह के नबी ने कितनी मरतबा शब बारात में जागा था। एक दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात में जागा हो, शब बारात में शाबान की 15वीं रात में बड़ों की ईद की हो, दिन में, रात में कब्रों की ज़ियारत की हो, एक हदीस सही कोई पेश कर सकते हैं? कोई नहीं। बाद लोग बोलते नहीं शब बारात में रिस्क लिखा जाता, रोजियां बढ़ती, कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा ये साल एंट्री होती। तो इसलिए बाद में है कि अगर वो लोहे महफूज में बदबख्त लिखा गया था, ये नमाजें पढ़ने के बाद अल्लाह नेकबख्त लिख देगा। बुरा था मगर नमाजों की वजह से नेक लिख दिया गया। तो ये 15वीं शाबान जिसका कोई सबूत नहीं, कोई वजूद नहीं, फिर भी जबरदस्ती कोशिश की जाती। बाद लोग बोलते नहीं अल्लाह इसको लैलत मुबारका बोला। सूरह दुखान की आयत बतौर दलील पेश करते हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सूरह दुखान की आयत है। कहाँ अल्लाह तबारक व तआला शब बारात बोला? अल्लाह क्या बोला? हामीम वल किताबिल मुबीन, खत्म है खुली हुई किताब की। कौन सी है खुली हुई किताब? जिसको हम बंद कर दिए तो है। बोले ये समझ नहीं सकते, समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता, 17 उलूम रहे तो उसको खोल सकते। चुप पढ़ो, अजर पालो, समझने की कोशिश नहीं करना, वरना यही कुरान गुमराह भी कर डालता। ऐसे ऐसे डायलॉग हमारे माशरे के अंदर है, इंसान कुरान देखे तो भाग जाना। चुप है भाई, बड़ी किताब है, अदब से रखो, खत्म खा कुरान पे हाथ रखकर, यहाँ चलता। अमल के लिए नहीं समझ सकते। लेकिन अल्लाह ने कहा वल किताबिल मुबीन,
یہ واضح کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر حکم واضح ہے، اس کی ہر آیت واضح ہے، جو سمجھنا چاہے اس کی رہنمائی کرے گا یہ قرآن۔ پھر اللہ کہتا ہے انا کننا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر ایک بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، وہ فیصلے ہماری طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، رسولوں کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں۔ رحمتا من ربک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بعد نے کہا لیلہ مبارکہ یہ شب برات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور ایک جگہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، من کیا لے کر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے ہر فیصلہ لے کر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات بڑے بڑے فیصلے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ جبریل امین فرشتے اللہ کے حکم سے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ تو یہ لیلہ مبارکہ الگ ہے، لیلۃ القدر الگ ہے۔ اگر لیلہ مبارکہ میں بھی قرآن اللہ نے اتارا، لیلۃ القدر میں بھی اتارا، تو قرآن کتنی مرتبہ اترا؟ کیا 2 مرتبہ اترا ہے قرآن؟ کوئی مسلمان مان سکتا؟ تو چاہے لیلۃ القدر ہو یا لیلہ مبارکہ ہو، وہ کون سی رات ہے؟ کون سی رات ہے؟ کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس رات میں اللہ نے قرآن اتارا، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو چاہے وہ لیلہ مبارکہ ہو، وہ کس مہینے کی رات ہے؟ رمضان کے مہینے کی رات ہے۔ تب یہ شعبان میں کہاں تھے؟ اس آیت سے، سورہ دخان کی آیتوں سے لیلۃ البراء، شب برات کا کوئی بھی استدلال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، وہ لیلۃ القدر ہو یا لیلہ مبارکہ ہو، وہ رات کون سے مہینے کی ہے؟ رمضان کے مہینے کی۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہے کہ یہ قرآن سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ احادیث کا تو پورا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی شعبان کے تعلق سے فضیلتیں آئی ہے یا اس کے ثابت کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی گئی ہے، وہ دلائل قرآن سے تو وہ دلیل ہی نہیں بن سکتی۔ احادیث کا جہاں معاملہ لیا جائے تو یا تو ضعیف احادیث ہے یا پھر موضوع من گھڑت احادیث ہے۔ رہا معاملہ میت قبرستان کی زیارت، قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو اور اپنے جو گزرے ہوئے ہیں ان کو مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کے لیے نکلی، جیسا کہ میں نے ایک حدیث سنن ترمذی کی، وہی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، لیکن دونوں جگہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ کی جس کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں جب رات آتی ہے کیا کرتا ہے بتا؟ مخلوق کو جھانک کر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ہر ایک کو معاف کر دیتا سوائے مشرک کے اور اس آدمی کے جو کسی سے عداوت اور دشمنی رکھتا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو معافی دے دیتا۔ کب؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب کو۔
اللہ بندوں کو دیکھتا، دیکھ کر تمام بندوں کی مغفرت کرتا، مشرک کو چھوڑ کر اور اس آدمی کو چھوڑ کر جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتا ہے، حسد اور دشمنی رکھتا. لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ صحیح حدیث کے اندر ہے جب بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جس کے اعمال میں یہ عمل آ جائے کہ وہ خاندان میں لڑائی رکھا ہوا ہے، دوستوں میں لڑائی رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں میں کٹا ہوا ہے، بغض اور عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے، جدا ہے، لوگوں سے دوریاں ہیں اس کی، اللہ کہتا ہے ان کے نام اعمال کو واپس بھیج دو یہاں تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے، یعنی کہ صلح کر کے ایک دوسرے کے بھائی نہ بن جائے. یہ صحیح حدیث ہے. جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اعمال کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے بغض و کناہ رکھتا ہے. کون بچے ہوا ہے میرے دوستو؟ یہاں کوئی بھائی سے دور ہے، کوئی دوست سے دور ہے، کوئی پڑوسی سے لڑے ہوا ہے. جہاں دیکھو کسی نہ کسی سے کوئی پرابلم ہے. بیوی شوہر سے بغض رکھ رہی، شوہر بیوی سے بغض رکھ رہا، جی رہا چپ زبردستی کو جی رہا ہے. لیکن حسد اور بغض رکھ کر، کینہ کپٹ رکھ کر کیسے اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے گا؟ تو بہرحال میرے دوستو، یہ شب برات میں نے جیسے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی، رہا معاملہ قبروں کی زیارت کا، اور جو حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے، اٹھائے مسلم 2256 حدیث نمبر. اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ذکر ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. محمد ابن قیس یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جن سے حدیث بیان کر رہے کہتے ہیں کہ میں وہ حدیث نہ بتلاؤں جو میری ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بیان کیا ہے. تو سننے والے سوچتے ہیں شاید انہوں اپنی حقیقی ماں کا ذکر کر رہے ہوں گے. تو وہ ماں کس کو بول رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو. ہماری تو نہیں ہے نا، ہماری ماں بہنوں کی ماں تو ایشوریہ رائے ہے، وہاں سے سیکھنا ہے ان کو، وہاں سے لباس، وہاں سے کیسے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے، وہاں سے معاملات کو سمجھنا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سیکھنا ہے. ماں ہے وہ صحابی رسول. کہتے ہیں کہ ایک تابعی آگے چل کر کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے جو حدیث سنا ہے وہ حدیث پیش کرو. کہا لوگوں نے ٹھیک ہے پیش کرو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس دن رات کی باری میرے ہاں تھی. اس سے پہلے کی حدیث 2255 کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس رات بھی میرے پاس ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں. کب؟ جب آخری رات کا حصہ ہوتا. جا سکتے ہیں ہم آخری رات میں؟ بابا کی خبر تک جا سکتے ہیں؟ دو مل کو گئے تو تکلیف ہوتی ہے، اکیلا تو بہت دور کی بات ہے، اکیلے جانا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی جب آخری رات کا حصہ ہوتا جنت البقیع کو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک رات کا معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آ کر آپ نے اپنی جو اوپر اوڑی ہوئی چادر تھی وہ چادر نکال کر سر کے پاس رکھے، اپنے جوتے بھی نکال لیے، جوتے پیروں کے پاس رکھ لیے. اس کے بعد اپنی جو نیچے کی تہبند تھی اس کو آپ نے ایک پلڑے کو بستر پر بچھا لیا. اس کے بعد کروٹ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، نیند کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی دیر لیٹے جتنی دیر انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں سوئی بھی نہیں تھی، جاگ رہی تھی. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اپنی وہ چادر لے لیے، اوڑھ لیے آہستہ سے. پھر آپ نے آہستہ سے اپنے جوتے پہن لیے. پھر آہستہ سے آپ نے روم کا دروازہ کھولا، حجرے کا دروازہ کھولا. پھر باہر نکل کر آہستہ سے آپ نے دروازے کو بند کر لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے سب میں دیکھ رہی تھی. اس کے بعد میں نے بھی کیا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اپنے کپڑے پہن لیے، میں نے بھی اپنی قمیض پہن لی، میں نے بھی اپنی
اپنی چادر پہن لی. پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی, یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور نیچے کر رہے ہیں. میں نے یہ کیفیت دیکھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنت البقیع کے میتوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے, میں بھی واپس پلٹ دی. میں آہستہ آہستہ چلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زور سے چلے, میں بھی زور سے چلنا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیز چلنا شروع کیا تو میں اور تیز چلنا شروع کی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے تو میں دوڑ کر آگے نکل گئی. یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ کر اپنی چادر اوڑھ کر میں سو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے, آ کر دیکھا جب دوڑ کر جاتے ہیں, چل کر جاتے ہیں تو تھوڑی سانس فاسٹ چلنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا ہوا, سانس بڑی زور زور سے چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ کیا تم بتاؤ گی, کیا وہ لطیف الخبیر مجھے خبر دے دے, مانو عالم الغیب ہے. اللہ کے نبی کو عالم الغیب مان لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سانس تیز تیز چل رہی ہے, کیوں چل رہی ہے؟ پوچھنے پر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ تو ہے, بتاؤ ورنہ اللہ مجھے باخبر کر دے گا کہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی کو عالم الغیب جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. آج ہمارے نزدیک عقیدے سیکھو میرے دوستو, قرآن حدیث پڑھو, عقیدے سیکھنے کو ملیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اس سے کس کا راز چھپ سکتا ہے, اس لطیف الخبیر سے کس کی بات چھپ سکتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا. سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ جو میرے آگے آگے سایہ چل رہا تھا وہ تم ہی تھے. کہا اللہ کے نبی میں ہی تھی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بات دراصل ہے کہ جب میں تمہارے حجرے میں داخل ہو گیا اور میں جب لیٹ گیا, ابھی مجھے نیند نہیں لگی, جبریل آئے تھے. مجھے ہلکے سے انہوں نے کہا, میں نے ہلکے سے ان کو جواب دیا. انہوں نے اپنی آواز کو تم سے چھپایا, میں نے بھی اپنی آواز کو تم سے چھپایا. پھر اس کے بعد جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد جاؤ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ, اے عائشہ, میں نے تمہیں اس بات کی خبر اس وقت اس لیے نہیں کی کہ تم اپنے کپڑے اتار چکی تھی, اور میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں میں جگاؤں, اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا شاید تم اگر میرے ساتھ قبرستان ہوگی کہ کہیں وحشت میں نہ پڑ جاؤ, ڈر اور خوف میں نہ پڑ جاؤ, اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا. لیکن بات اصل یہ تھی کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بقیع غرقد کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کروں, اس لیے ان کی مغفرت کی دعا کے لیے میں گیا تھا. تب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی اگر میں مغفرت کی دعا کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المسلمین والمؤمنین. اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ جب تمہیں مغفرت کی دعا کرنا ہو اہل ایمان کے لیے, مومنین کے لیے, تو اس طرح کی دعا کرنا ہو. تو یہ احادیث, اس میں 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں, صحیح حدیث ہے, مسلم کی آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں کئی ذکر نہیں ہے کہ یہ 15 شعبان کا معاملہ تھا. 15 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے تھے, قبرستان گئے تھے. اگر واقعتاً انسان جانا چاہے ہر وقت جا سکتا ہے, کبھی بھی جا سکتا ہے, لیکن مغفرت کے لیے قبرستان جانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ. جا سکتے رات کے آخری حصے میں. 15 شعبان کو جانا ہے رات میں تو پورے لائٹاں وٹا لگا کے چمکا امکا کو ٹیفینا وفینا لے کے جب اود کے اگربتیاں لے کے دیکھیں گے, جب جائیں گے جاؤ بھائی ذرا فاتحہ دلا کو بولے تو زبردستی جاتے ہیں. اوہ ماکھلا نے 2-3 مایا کو بیٹوں کو لے کو باپ نکلتے ہیں ذرا چل دادا کی خبر کو جائیں گے آج بول کر. جب انسان تھوڑے پھول اگربتیاں وہ لے کر نکلتا ہے.
لیکن میرے دوستو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو کہ شب برات اس رات کے جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ رات اس کی رات کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس رات کی عبادت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس رات کے بعد دوسرے دن کا روزہ وہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حال بتہ کوئی ایام بیت کے روزے رکھتا تھا ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا, تو وہ رکھ سکتا ہے یہ مہینے کے اندر بھی. اگر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا 15 شعبان کو اگر پیر یا جمعرات آئے رکھ سکتا ہے. لیکن بطور خاص رات میں جا کر دوسرے دن کا روزہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کوئی 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کے کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے, حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ رات میں جاگ کر دوسرے دن یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور میرے دوستو رات میں جاگ کر کیا بھی کیا جاتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے بہت نوجوانوں کوئی تو صلاۃ عمری خضائے عمری پڑھنا چالو کرتا, کوئی دوسری نمازیں اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھو. سمجھ رہے آپ؟ اس طرح سے نمازوں کا کچھ اہتمام کریں گے. باقی ہوٹلوں پر, پان کے ڈبوں پر, چوراہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے ذرا بڑے ہوئے تو اس کی بیل مارے اس کی لائٹ پھوڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محلوں کے اندر تماشے کرتے ہوئے نکلیں گے. کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. گاؤں لوگ جگنے کی رہا تھا نا, مساوات جگ رہا ہے. یہ جگنا, اس کو جگنا بولیں گے میرے دوستو. جو رات ہے جنہیں جگنے کی ضرورت کیا ہے. 14 شعبان کی رات جیسی تھی 15 شعبان کی رات بھی ویسی ہے. کیونکہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو جو ثابت نہیں ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کسی نئی کام کو نکالے, نئی کام کو ایجاد کرے جس کا ہمارا اس دین سے تعلق نہیں ہے وہ مردود ہے. وہ عمل بھی مردود, اس عمل کے کرنے والا بھی مردود. دین کے اندر نیا کام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو, جس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس لیے میرے دوستو جیسا کہ میں نے وعدہ کیا یہ ثابت نہیں ہے. جو ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, اور جو دین نہیں ہے اگر وہ دین سمجھ کر کرے بدعت ہے, اور بدعت سے کبھی نیکی حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے شیخ مجیب الرحمن صاحب, امام و خطیب مسجد عائشہ بیدر, جو آپ کے سامنے شب برات کے متعلق تفصیلی اور دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو رکھا ہے. میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں قرآن اور حدیث کی ہمارے سامنے آئی ہیں شب برات کو لے کر, اسے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے کچھ خواتین بہنیں کچھ سوالات کیے ہیں. میں شیخ مجیب الرحمن صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ نماز عشاء کے بعد اس سوالات کا کچھ جواب دے. بہرحال وضع ہوگی اور 5 منٹ بعد جماعت ہوگی, اور تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نماز جماعت ہوگی, اس کے بعد کھانا کھا کر یہاں سے جائیں.